اور وہی مشکل کشا بھی ہے، جس نے ہماری ہدایت، کامیابی و کامرانی کے لیے اور فلاح و بہبودگی کے لیے بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین تو درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان تمام پیغمبروں نے اسی اسلام کی دعوت، اسی اسلام کی طرف بلایا۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آئے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، میں نے آپ کو کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو میں نے اسی مذہب، وہی مذہب دے کر بھیجا تھا، وہی دین دے کر بھیجا تھا جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو اسلام دیا ہے اسی کی دعوت ابراہیم نے دی، اسی کی دعوت موسیٰ نے دی، اسی کی دعوت عیسیٰ نے دی، اسی کی دعوت نوح علیہ السلام نے دی۔ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا اور توحید کی جگہ جب شرک نے لے لی، یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا تصور کرنے کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کیا، جب شرک پنپنے لگا تو اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شرک اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں۔ اسلام کے بارے میں قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں۔ اسلام ہے کیا؟ اس سلسلے کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث امام بخاری کتاب التوحید کے اندر اور امام مسلم کتاب الایمان کے اندر لائے۔ الفاظ اس طرح ہیں: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته الى ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چند صحابہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی ہمارے پاس موجود تھے، نبی اکرم بھی تھے، ہم صحابہ کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، کہ اچانک ایک آدمی دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ طلع علینا، دور سے ایک آدمی نمودار ہوا، رجل، وہ ایک انسان، انسانی شکل میں، شدید بیاض الثياب، کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا، اور شدید سواد الشعر، اور بال بھی اس کے بہت زیادہ کالے تھے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی وہ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو اس نے اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا،
تحیات کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، جیسا تحیات میں بیٹھا جاتا تھا وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک دیے. اسند یسند، اسناد کی معنی ہوتے ٹیک لگانا، ٹکا دیا اس نے اپنے گھٹنوں کو. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی کی دونوں ران پر رکھ لیا. اس طریقے سے دونوں ہتھیلیوں کو رکھ لیا، اپنی ہتھیلیوں کو نبی کی دونوں ران پر رکھ لیا. وقال، اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. نہیں اس نے نام لیا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، یا نبی اللہ اخبرنی عن الاسلام، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے ڈائریکٹ آ کے یہی کہا اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کہتے کسے ہیں. اور اس نے نام لیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی خبر دو کہ اسلام کسے کہتے ہیں. قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے دوسری چیز بتائی تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تیسری چیز بتائی وہ تؤتی الزکات، زکات ادا کرو. چوتھی چیز بتائی وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. اور پانچویں چیز بتائی وتحج البیت، خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کرو. پھر شرط لگائی ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تو، طاقت ہو تو. یہ اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا تعارف اللہ کے نبی نے کرایا. اور یہی چیز ہمیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے یہ کیوں کہا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے بہت صاف اپنے ذہنوں کو کر لیجئے اور اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے، جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اسی طریقے سے محمد اللہ کے رسول ہے، اطاعت بھی محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. جس طریقے سے اللہ کا در چھوڑ کر اگر کوئی شخص اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور کرانے کے لیے اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ جاتا ہے تو یہ شرک فی التوحید ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رسول کی رسالت کے ہوتے ہوئے، محمد رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کسی دوسرے کا دامن پکڑتا ہے اور کسی دوسرے کی اطاعت کرتا ہے تو یہ شرک فی الرسالت ہے. دو چیزیں سمجھ لیجیے آپ، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، بس یہی اسلام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، محمد الرسول اللہ، حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کے اندر اجمال ہے اور اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قرآن کو بغیر حدیث سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. قرآن میں بہت سی باتیں مجمل بیان ہوئی ہیں. دیکھیے آپ، قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تک آپ حدیث کا سہارا نہیں لیں گے نہیں سمجھ پائیں گے. قرآن میں آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، حرام ہے تمہارے اوپر خون،
حرام ہے تمہارے اوپر لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور حرام ہے تمہارے اوپر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ قرآن نے کہا مردار حرام، قرآن نے کہا خون حرام، قرآن نے مطلق بیان کیا ہے سارے مردے حرام، جتنا بھی خون ہے چاہے کس کا، چاہے جس کا بھی ہو وہ بھی حرام۔ لیکن محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دو مردے حلال ہیں، الحیتان والجراد، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی۔ ٹڈی کبھی کبھی کھیتوں کا دل آتا ہے، کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ مردہ ٹڈی حلال ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو جب ہم حدیثوں کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، قرآن کو بغیر حدیث سے اور حدیث کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کو ہمیں ماننا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بتایا اسلام کیا ہے۔ جب جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے پہلی چیز کیا بتائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری چیزیں بتائیں جو عبادت میں شامل ہے، یعنی یہ ساری عبادتیں کیسی کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ اب بتائی جا رہی دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں کہا گیا ہے، ورنہ پڑھنے والے تو ایک ایک مہینے کی بھی ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں، اور ہے ایسا ایک گروہ، ایک ایسا فرقہ جس کے اندر باقاعدہ ایک ہفتے کی نہیں ایک مہینے کی نماز بھی ایڈوانس پڑھی جا سکتی ہے۔ سفر میں ہیں آپ یا بارش وغیرہ ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، دقت ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر لیجئے، ظہر کو آگے بڑھا دیجئے اور عصر کو پہلے لے لیجئے، دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں سفر میں۔ مغرب کو مؤخر کر دیجئے، تھوڑا لیٹ کر لیجئے، عشاء تھوڑی سی جلدی پڑھ لیجئے، مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں، سفر وغیرہ میں۔ لیکن فجر کی نماز کو کسی بھی حالت میں اس کے وقت سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ اب آدمی جو میں عشاء میں فجر ملا لیتا ہوں، سوتا رہوں 8 بجے تک، نہیں چلے گا، وہ نہیں مانا جائے گا۔ فجر کو اس کے وقت میں پڑھنا، اور اللہ کے رسول نے فجر کی سنتوں کو بھی سفر میں حضر میں کہیں نہیں چھوڑا، اور دوسری سنتیں سفر میں معاف ہیں، چھوڑ دیجئے، قصر کر لیجئے، لیکن فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی جائیں، سفر میں بھی آپ نے اس کو پڑھا، اور یہی معاملہ وتر کے ساتھ بھی۔ اب یہاں سے میں دوسری چیز شروع کر رہا ہوں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریے، نماز کا قیام، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اپنے وقت پر، وقت ہوا نماز پڑھو، عصر کا وقت ہوا عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء کا وقت ہوا عشاء پڑھو۔ اب نماز کے معاملے میں کیا ہے؟ پھر اسی اصول کو اپنائیے آپ، یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ابھی آپ نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ابھی آپ نے کہا ہے نماز بعد میں، پہلے کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور اس میں یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب رسول ہیں، قاصد ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، تو اس نے نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ فراست ایمانی دیکھیے نبی کی، آپ نے یہ نہیں کہا وضو ویسے بناؤ جیسے مجھے دیکھتے ہو وضو بناتے ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ویسے داخل ہو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، حالانکہ طریقہ وہی ہے، ایسے سوئیے جیسے میں سوتا ہوں، لیکن من جانب اللہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لوگ آپ کی نمازوں پر بھی غیروں کی مہر لگا دیں گے، اس لیے آپ نے نماز کے معاملے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے، اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی ویسے پڑھیں جیسے نبی اکرم نے پڑھی ہے، اور عورتیں بھی ویسے پڑھیں جیسے جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ عورتوں کی نماز الگ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ حکم عام ہے، مرد بھی نبی اکرم کی طرح پڑھیں گے، عورتیں بھی نبی اکرم کی طرح پڑھیں گی،
فرق صرف وہاں رکھا گیا ہے جس کو مستثنا کر دیا گیا ہے. کہاں عورت مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے ہو جائے گی لیکن عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, وضو بنا کے آئے, آپ کے سر پہ امامہ تھا, بخاری کی روایت ہے آپ نے امامہ اٹھایا اور ممبر کے اوپر ایسے ہی رکھ دیا جیسے میں نے ٹوپی رکھ دی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی, بالکل ننگے سر. امامہ تھا, رکھ دیا ممبر پر, نماز پڑھائی. صحابی اٹھے, ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول امامہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے نہیں لگایا اور بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے آپ نے نماز پڑھائی؟ وہ اللہ کے نبی کا جواب تھا, بخاری کی حدیث ہے, نماز ایسے بھی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بغیر ٹوپی کی عادت ڈال لی جائے, مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ آپ نے اکثر نمازیں جو پڑھی ہیں وہ امامے کے ساتھ ہی پڑھی ہیں, امامہ اتار کے نہیں. تو یہ ایک ادب ہے, آپ لگا لیجئے. لیکن جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ صاحب یہ ہر نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں, ان کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کوئی ٹوپی کے ہوتے ہوئے بھی ٹوپی نہ لگائے تو نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹوپی لگانے سے آپ کے ثواب میں اضافہ نہیں ہو جائے گا, ٹوپی اتارنے سے آپ کی نماز کے ثواب میں کمی نہیں ہو جائے گی. یہ بالکل اسی طریقے کا مسئلہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اے نبی تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ دین اسی وقت مکمل ہو چکا تھا, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ اسی وقت مکمل ہو چکا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے, جب ابو حنیفہ نہیں تھے, جب امام شافعی نہیں تھے, جب امام مالک نہیں تھے, جب امام احمد نہیں تھے, جب اعلیٰ حضرت نہیں تھے, جب عبد القادر جیلانی بغدادی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ اسلام ان تمام لوگوں کی غیر موجودگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا. اگر یہ بعد میں پیدا ہو گئے تو اسلام میں چار چاند نہیں لگ گئے, اسلام کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو گیا. اور اگر یہ لوگ نہیں بھی آتے تو اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. اسلام اپنی جگہ پر مکمل ہے. یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. ایک شخص ہم سے انڈیا میں سوال کہا, بھوپال میں, اے مولوی صاحب چار ہی تو امام آئے ہیں, چاروں ہی تو برحق ہیں, چاروں اماموں کے ماننے والے جنت میں جائیں گے, یہ اہل حدیث کا نیا فرقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ چار امام, چاروں برحق, چاروں کے ماننے والے چلے آ رہے ہیں, یہ اہل حدیث کا یہ نیا فرقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ لوگ کب آئے, کہاں سے آئے؟ میں نے اس سے کہا کہ آج بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے ابو آپ کہاں سے آئے. یہی میں نے اس کو جواب دیا. میں نے کہا آج بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ کب آئے. میں نے کہا کہ حنفی کب آئے؟ کہنے لگا ابو حنیفہ جب پیدا ہوئے اس کے بعد میں حنفی آئے. میں نے کہا امام شافعی کے ماننے والے تب تو شافعی کے بعد پیدا ہوئے, شافعی مسلک بعد میں آیا. کہاں؟ امام مالک کے ماننے والے مالکی امام مالک کے بعد آئے اور حنبلی امام احمد ابن حنبل کے بعد آئے. یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں 70 سال کا فاصلہ ہے. 70 سال کا فاصلہ ہے. امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوتا ہے, اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تقریباً 70 سال کا فاصلہ ہے. یہ 70 سال تک بتائیے لوگ حنفی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے یا شافعی تھے, کیا تھے؟ یہ لوگ کس کو مانا کرتے تھے؟ کہنے لگا قرآن و حدیث کو مانتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے. میں نے کہا آج ہم اہل حدیث کس کو مانتے ہیں؟ کہا تم لوگ بھی تو قرآن و حدیث ہی چلاتے رہتے ہو, چیختے رہتے ہو. ہم نے کہا ہم لوگ رسول کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, تم تو ابو حنیفہ کے بعد آئے ہو, تم تو بیٹے ہو ہمارے. اور بیٹا اپنے باپ سے پوچھے کہ ابو آپ کب پیدا ہوئے, یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. آج لوگوں نے عقیدے گڑے, کیا کہا کہ 4 امام کے ماننے والے جنت میں جائیں گے, حنفی مالکی. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا فرض ہے, ضروری ہے, کرو ہر حال میں, ورنہ جنت نہیں ملے گی. تو مجھے ایک بات بتا دو,
کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، تو امام ابو حنیفہ کے باپ کس امام کے ماننے والے تھے؟ وہ حنفی تھے یا مالکی یا شافعی یا حنبلی؟ اگر جنت انہی چاروں میں سے کسی ایک کے ماننے پر ملتی ہے تو اتنا تو مجھے بتا دو کہ ابو حنیفہ کے باپ کیا ہوئے؟ اگر کہتے ہو کہ ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی امام نہیں تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانی جاتی تھی، تو جس بات کو ابو حنیفہ کے باپ مانتے تھے، اگر اس عقیدے کو ہم مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو ہم کیوں جنتی نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگے اس سے پہلے بھی تقلید تھی۔ میں نے کہا کب تھی؟ کہنے لگا کہ ابو بکر جب تک زندہ رہے ابو بکر کی تقلید ہوتی تھی، ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عمر کی تقلید ہوتی تھی، عمر کا انتقال ہوا تو عثمان کی ہوتی تھی، اور عثمان کا انتقال ہوا تو علی کی ہوتی تھی۔ ہم نے کہا ایک آتا تھا، جب اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی تقلید ختم ہو جاتی تھی، پھر دوسرے کی ہوتی تھی۔ تو ابو حنیفہ آئے، ان کی تقلید ہونی چاہیے، ابو حنیفہ مر گئے، انتقال کر گئے، تو پھر امام شافعی کی تقلید ہونا چاہیے، تم سارے حنفیوں کو پھر شافعی بن جانا چاہیے۔ پھر شافعی مر جائیں تو اس کے بعد میں جو امام آیا اس کی ہونی چاہیے، پھر سارے لوگ وہ بن جائیں۔ اور جب امام احمد ابن حنبل بھی چلے گئے، امام شافعی بھی چلے گئے، چاروں چلے گئے، تو اب کس کی تقلید کرو گے؟ یہ ابو بکر صدیق 2 سال خلافت کی، حضرت عمر نے 12 سال خلافت کی، یہ ابو بکر کی 2 سال خلافت کے بعد ابو بکر کی تقلید ختم، عمر فاروق نے 12 سال کی، 12 سال کے بعد عمر کی تقلید ختم، حضرت عثمان کی بھی 10-12 سال کے بعد ختم، حضرت علی کی 4-5 سال کے بعد ختم۔ مجھے اتنا بتا دو، ان بزرگوں کی خلفائے راشدین کی تقلید تو ان کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، اور یہ چاروں امام اتنے بزرگ ہیں کہ ان کو انتقال کیے ہوئے 1200-1300 سال ہو گئی، اور ان کی تقلید آج تک برقرار رہے۔ ابو بکر کی صرف 2 سال چلے، عمر کی صرف 10 سال 12 سال چلے، اور ابو حنیفہ امام شافعی کی 1200 سال سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ ذرا بتاؤ خلفائے راشدین جن کو اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، ہمارے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے، میری اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں سے پکڑ لینا۔ ان سے اوپر کس کو اٹھایا جا رہا ہے؟ ان سے اونچا مقام کس کو دیا جا رہا ہے؟ ان سے بڑا درجہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ سب عقیدے کی خرابی۔ تقیم الصلاۃ، دوسری چیز ہے اسلام کا انٹروڈکشن میں تعارف میں، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھو؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے سامنے 10 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل 11 لوگ ہیں، بخاری۔ ایک صحابی، ان کے سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تم کو سب سے زیادہ نبی اکرم کی اچھی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، آؤ میں تم کو سب سے اچھی۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے میں ویسی نماز پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اتنی اچھی طریقے سے نبی کی نماز نہیں جانتا جتنی طریقے سے میں جانتا ہوں۔ کہا پڑھ کے بتاؤ۔ 10 صحابہ بیٹھے ہیں، نبی اس دنیا میں نہیں ہے، نبی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا، 10 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سینے پہ نیت باندھی، اس کے بعد میں دعا ثنا پڑھی، اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین والضالین پھر سورت ملائی، اس کے بعد میں کہا اللہ اکبر، رفع الیدین کیا اور رکوع میں چلے گئے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر دعا پڑھی، پھر سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر تھوڑا بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت دوسری رکعت کے لیے، دوسری بھی اسی طرح پڑھی، پھر اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا اور نیت باندھی۔ پوری نماز نبی اکرم کے طریقے پر پڑھ کے بتائی۔ جب سلام پھیرا تو وہ 10 لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ نبی کی نماز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یعنی تم نے جو نماز پڑھی یہی طریقہ ہم نے بھی جناب محمد رسول اللہ کا دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی روایت کرے اور 10 صحابہ اس کی تائید کریں تو یہ حدیث ایک کی نہیں بلکہ 11 صحابہ کی مستند روایت شمار کی جائے گی۔ ایک حدیث ہے اور ایک کی تائید 10 صحابہ کریں تو گویا کہ یہ حدیث 11 صحابہ سے مروی ہے۔ 11 صحابہ کی تصدیق ہے نبی کے انتقال کے بعد۔ لوگ اپنے نہیں صاحب وہ منسوخ ہو گیا ہے، منسوخ مطلب یہ اوپر نیت اس لیے باندھتے تھے پہلے اللہ کے نبی کہ لوگ بت لے کے آتے تھے، بت
بغل میں دبا کر ایسے نبی ہی ملے تھے، یہ الزام نبی کے اوپر لگاتے ہو۔ رفع الیدین اس لیے کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے شروع میں کہ بت بغل میں دبا کے لاتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھو بخاری، جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ایک میدان میں، مسجد میں نہیں، میدان میں باہر۔ اچانک اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے درمیان ہی میں آپ نے جوتا اپنے اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا نبی نے جوتے اتارے تو صحابہ نے سمجھا کہ جو امام کرے وہی مقتدیوں کو بھی کرنا چاہیے، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر مقتدیوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا او لوگو تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے رسول جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے، آپ نے جوتے اتارے تو میں نے بھی اتار دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا، مجھے جبرائیل امین آئے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ اتار دیجئے۔ میں نے ان جوتوں کو اتار دیا لیکن تم کو نہیں اتارنا چاہیے تھا، تمہارے جوتوں میں گندگی نہیں لگی تھی۔ جو جبرائیل یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، کیا وہ جبرائیل یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ کے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں آدمی بت لے کے آیا ہے، ان کو مسجد سے نکال دو؟ کیوں الزام لگاتے ہو جناب محمد رسول اللہ کی سیدھی سچی شریعت کے اوپر؟ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، کیا جواب دو گے میرے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو؟ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بت لے کے آتے تھے، اچھا چلو آمین کیوں بولتے تھے؟ کب منہ میں بھی لے کے آتے تھے؟ اچھا اگر منہ پہ ہی، چلو ٹھیک ہے منہ میں بت لے کے آتے تھے تو یہ بت تو پہلی مرتبہ گر گیا، اللہ اکبر، منہ کھلا اللہ اکبر، بت گر گیا۔ مسئلہ آمین کا ہے، آمین تو بہت دیر کے بعد آ رہی ہے، بت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے گر گیا۔ اچھا جب آمین رفع الیدین آپ نے بعد میں ختم کر دیا، چلو میں نے مان لیا، جب بت لے کے آتے تھے تو آپ نے رفع الیدین کا حکم دیا، جب بت کا لانا بند ہو گیا تو آپ نے کہا رفع الیدین نہ کرو، تو جب رفع الیدین سارے کے سارے ختم کر دیے تو تم پہلی مرتبہ کان پکڑ کر اتنی بڑی اور اتنا اونچا رفع الیدین کیوں کرتے ہو جبکہ رفع الیدین تو تمہارے عقیدے کے مطابق منسوخ ہو گیا؟ اللہ اکبر، تو یہ پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ پہلی ہی مرتبہ تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اگر منع کیا تو سارے رفع الیدین سے منع کیا ہوگا، اور رفع الیدین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر تم نے کان چھوئے، بت تو پہلی مرتبہ گر گیا۔ مجھے اختلاف تو اس بات سے کہ تم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ بت تو پہلی مرتبہ کے رفع الیدین میں گر گیا ہے، مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے، مجھے اعتراض تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہ رفع الیدین پہ جو تم نہیں کرتے ہو۔ 400 صحابہ سے مروی ہے، ان سے روایتیں منقول ہیں رفع الیدین کی۔ رفع الیدین ایسی حدیث ہے، رفع الیدین کی ایسی مضبوط روایت ہے جو 400 صحابہ سے منقول ہے۔ 400 سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ عشرہ مبشرہ 10 کچھ ایسے ہیں جو نبی اکرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 کا انتقال، 10 کا ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، علی، یہ سب عشرہ مبشرہ ہیں، اور 10 صحابہ کی روایت نبی کے انتقال کے بعد کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو یہ لوگ نبی کے انتقال کے بعد رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ جانتے ہو علامہ ابن قیم کی زاد المعاد اٹھائیے، اللہ اکبر، یہ سینے پر نیت باندھتے جانتے کیوں؟ یہ رفع الیدین ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر دل ہے اور ہاتھ دل پہ رکھا جاتا ہے، عبادت کا تعلق دل سے ہے، دل سے۔ ہمارے انڈیا میں کبھی آئیے تو آپ دیکھیے گا ہندو بھی ہاتھ، ان کے یہاں پر بھی نماز ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ورنہ شری کرشن جی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں موجود ہے گیتا کے اندر۔ ہندو بھی ہاتھ باندھتا ہے بھگوان کے سامنے، مورتی کے سامنے ایسے، جانتے ہو کیوں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے رکھتا ہے سینے پر اور ہم لوگ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں سینے پر۔ کبھی کسی ہندو کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا ہاتھ جوڑتے ہوئے، کیونکہ معاملہ پیٹ سے ہے ہی نہیں، دل سے ہے ایسے۔
ऐसे ही देखा होगा। ओ मैं भूल चूक में हमसे जो गलती हुई हो मेरे भगवान मुझे स्वाहा कर देना, माफ कर देना। मैं दिल से अपने पाप की, अपने गुनाहों की माफी के लिए आपके दरबार में आया हूं, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह, मैं दिल की गहराइयों से इस बात का इकरार करता हूं कि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। और रहमानुर रहीम, आय अल्लाह तुझे रहमान और रहीम समझ कर तेरे घर में आया हूं कि तू मेहरबान है, तू मेरे गुनाह को माफ कर देना क्योंकि तू ही मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, तू ही क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम दिल पर हाथ रखकर इस बात का है तो पैमान कर रहे हैं कि हम इबादत तेरे अलावा किसी की नहीं करते और मदद भी तुझ ही से तलब करते हैं, तेरे अलावा किसी और के दर पे नहीं जाते। अब बंदा कह रहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हम तो गुमराह हैं, सिरात मुस्तकीम दिखाना तो तेरा काम है, तो हमको सिरात मुस्तकीम पे चला दे। ये दिल की गहराई है। वो जंग याद करो जो आपके पाकिस्तान के आपसी इख्तिलाफात, शिया सुन्नी और मसलकी इख्तिलाफात की बुनियाद पर आप कमजोर हो गए थे और पाकिस्तान की 90,000 फौजियों ने इंडिया के आगे हथियार डाल दिए थे और 90,000 फौजियों को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया था। उनके हाथ डालने की, हथियार डालने की स्टाइल भी आपने देखी होगी। हथियार जमीन पर फेंक दिया जाता है और हाथ उठा लिए जाते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं, मैं तुम्हारे सामने हम तुम्हारे आगे हथियार डालकर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, हम तुम्हारे हवाले हो रहे हैं, मुझे मारो नहीं। मैंने अपने हाथ को उठाकर मैंने सरेंडर कर दिया। यही होता है रफुल यदैन का मकसद। अल्लाहु अकबर, आय अल्लाह तेरा मुकाबला करना किस इंसान के बस की बात है। अल्लाह मैं कोई भी हथियार नहीं चला सकता, मैं तो अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। अय अल्लाह हम तुझसे लड़ नहीं सकते, तुझसे जंग नहीं कर सकते, हम तो अपने आप को तेरे हवाले कर रहे हैं। अल्लाह मैं हाथ उठा रहा हूं और इस बात का इकरार कर रहा हूं। फिर बंदा रुकू में जाता है, अल्लाहु अकबर, आय अल्लाह हमें रुकू में जाते हुए भी हम अपने आप को जलील कर रहे हैं। अजीज तो तेरी जात है, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सजदे रुकू से उठ रहा है तो कह रहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अय अल्लाह देख मैं फिर अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। सजदे में जा रहा है तो उसी रकात के बाद उठ रहा है तो बार बार अपने आप को हाथ उठाकर अपनी कमजोरी का एतराफ कर रहा है। यह है रफुल यदैन का मकसद। कोई भी चीज देख लीजिए, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। पूरा पढ़ जाइए आप, जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात, जो कुछ भी आसमानों में, व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी जमीनों में, सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं, सब अल्लाह की इबादत में लगी हुई हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये दरख्त जो खड़े हैं, ये खड़ा रहना ही अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने इसको खड़े होने का हुक्म दिया है, ये खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। पहाड़ खड़े हैं, ये खड़ा होना ही अल्लाह की तस्बीह है, ये खड़ा ही है। और अपनी असली हालत में जब अल्लाह सुय्यरतिल जिबालु, जब ये पहाड़ चला दिए जाएंगे, जब अल्लाह इनको चलने का हुक्म देगा तो ये जमीन पर ऐसे ही चलेंगे जैसे तुम्हारी मोटरसाइकिलें चल रही हैं। ये अल्लाह का हुक्म को बजाया हुआ है। गायों को, भैंसों को, बकरियों को देखो, ये झुकी हुई हैं। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि इनका झुका रहना ही अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने इनको जिस कंडीशन में बनाया, ये उसकी तस्बीह बयान कर रही है, उसी हाल में ये उसकी कंडीशन है, यही उसकी इबादत है। छिपकली को देखो, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को देखो, वो जमीन पर चिपक कर चल रही है, यही उसकी इबादत है। अल्लाह की इबादत इसी तरीके से कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी तो सोचा पता नहीं अल्लाह को पहाड़ों की, दरख्तों की, या गायों की, भैंसों की, बकरियों की, या चींटी, कीड़े मकोड़ों की इबादत, पता नहीं कौन सी अदा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी ने अपनी नमाज में तीनों तरीके कायम कर दिए। अल्लाहु अकबर, आय अल्लाह अगर तुझे कयाम की इबादत ज्यादा पसंद है तो मोहम्मद पहाड़ों और दरख्तों की तरह खड़े होकर भी तेरी इबादत में लगा हुआ है, मेरे उम्मती भी तेरी इबादत में लगे हुए हैं। इलाहुल आलमीन, अगर तुझे ये अदा पसंद है तो तू मेरी इस अदा को, इस हयात को तू कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर।
رکوع میں چلے گئے. اے اللہ اگر یہ بھینس بھیڑ بکریوں کی عطا اگر تجھے زیادہ پسند ہے تو میں بھی وہ عطا بنا لیتا ہوں, میں بھی اس حیت میں اور شکل میں آ جاتا ہوں, میرے امتی بھی آ جاتے ہیں. اللہ تو میری اس حیت کو اور اس عطا کو تو قبول کر لے. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. اے اللہ اگر تجھے چھپکلی چیونٹی کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگ کے چلتے میں نے بھی اپنے جسم کے سارے اعضاء زمین پر رکھ دیے اور وہ شکل بھی بنا لی, وہ شکل بھی بنا لی, حتیٰ کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آج زمین پر اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے, رکھے ہوئے ہے, کیونکہ عزیز ذات تو تیری ہے, ہم تو ذلیل ہیں, ساری انسانیت ذلیل ہے, عزیز ذات تو اللہ کی ہے. الہ العالمین اگر تجھے ان چیونٹیوں کی کیڑے مکوڑوں کی حیت زیادہ پسند ہے تو میری سادہ کو تو قبول کر لے. یہ ہے رکوع کا, سجدے کا اور قیام کا مقصد. ورنہ ہندوؤں میں جاؤ اوم بھو بھربسوا چلا گیا وہ, عیسائیوں میں جاؤ اب تو نماز ان میں بھی بدل دی گئی ہے. یہ رکوع قیام اور سجدہ. علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد پڑھو, بہت باریک نقطے آپ کو ملیں گے. وہ سیرت پر جو اس نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد, وہ حقیقت میں زاد المعاد نہیں ہے بلکہ اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے. وہ کتاب انسائکلوپیڈیا, بہت ہر چیز بتائی. فجر میں 2 رکعتیں کیوں ہیں, مغرب میں 3 کیوں ہیں, وضو میں ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے, چہرہ کیوں دھلا جاتا ہے, سر کا مسح کیوں کیا جاتا ہے, کان میں انگلی کیوں ڈالی جاتی ہے, اور اذان دیتے وقت کان میں انگلی دے کر اذان کیوں دی جاتی ہے. ایک ایک چیز کی باریکیاں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے, اس کی یہ علت ہے. بہت بڑی کتاب ہے زاد المعاد. میرے بھائیوں, نماز پڑھو تو ویسے تقیم الصلاۃ, جیسے قیام, جیسے اللہ کے نبی نے بتایا. دوسری چیز ہوگی قیام ہے, نماز ہے. ہاں ایک اور چیز سنو, یہ آیت آپ کو معلوم ہے, صحابی آئے, حضرت فتح مکہ فتح ہو گیا. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو 5 نمازوں میں اجازت دے دیجئے کہ ہم زور سے تلاوت کیا کریں. بھائی ظہر میں اور عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے نا, خاموشی سے. مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں زور سے. کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مغرب میں, عشاء میں, فجر میں زور سے کیوں, ظہر میں اور عصر میں خاموشی سے کیوں؟ صحابہ کرام شکایت لے کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. امام مالک نے اپنی موطا کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, امام احمد نے اپنی مسند کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, ابن سعد نے اپنی طبقات کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے. صحابہ آئے, اتنی حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم یہ 5 نمازوں میں زور زور سے قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں, کافر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ آ کر مجھے پیٹنے لگتے ہیں, مجھے مارنے لگتے ہیں, اور نمازی کی حالت میں اتنا مارتے ہیں کہ ہم کو لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کس وقت وہ تم کو مارتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ دوپہر میں کام کر کے جب گھر پہ واپس آتے ہیں, کھانا کھا کر, وہ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں. ہم ظہر کی نماز میں جب زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں اور آتے ہیں. پھر یہ جو ہے برابر, یعنی یہ ہم دوپہر میں تو قیلولہ کر کے سو جاتے ہیں, یہ ظہر کی آواز ان کے کانوں میں نہیں جاتی, عصر کے وقت بھی ان کے کانوں میں میری آواز نہیں, مغرب کے وقت ظہر اور عصر کے وقت جاتی ہے. مغرب میں یہ عصر کے بعد جب کام پہ نکل جاتے ہیں تو کافی دیر کے بعد یہ لوٹ کر آتے ہیں, اس لیے مغرب کے موقع پر یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. مغرب کے موقع پر, مغرب کی نماز کے وقت یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. آپ نے کہا تو مغرب کی نماز میں زور سے باقی رکھو. عشاء میں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی عشاء کی نماز تو آپ اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں, اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت بھی یہ پیٹتے نہیں ہیں, مارتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم بہت لیٹ نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے عشاء کی نماز کا وقت صحابہ مسجدوں میں اونگنے لگتے تھے. جب ان کی اونگ زیادہ پڑ جاتی تھی تب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے, تب پڑھاتے اور فرماتے تھے اگر مجھے تمہاری نماز عشاء کے فوت ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا اور تمہارے نیند کے غلبے کی وجہ سے سو جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس کو اور تاخیر سے پڑھاتا. سو جاتے تو کہا عشاء میں بھی باقی رکھو. کہ فجر میں کیا پوزیشن ہے؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ اڑتے ہی نہیں, گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. فرمایا پھر فجر میں باقی رکھو.
ظہر میں؟ کہا اللہ کے نبی وہ گھر میں رہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جب آتے ہیں، اور جب وہ ظہر میں میری آواز سنتے ہیں تو اتنا پیٹتے ہیں کہ مجھے مار مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تب ظہر کے اندر تم خاموش ہو جاؤ، آہستہ کر دو۔ کہا اللہ کے نبی نے عصر میں آئے، اللہ کے نبی ظہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتے ہیں اور عصر کے وقت ہی نکلتے ہیں پھر کاروبار کے لیے، کام کے لیے، عصر میں بھی سن لیتے ہیں۔ فرمایا تو عصر کے اندر بھی تم خاموشی کے ساتھ پڑھو، زور سے نہ پڑھو تاکہ وہ سنے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ظہر اور عصر خاموش ہو گئی، مغرب عشاء فجر میں زور سے تلاوت ہونے لگی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ آ گیا اور آپ خانہ کعبہ میں گھس گئے۔ حضرت علی کو اپنے کاندھے پر کھڑا کیا، حضرت علی کے کاندھے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، علی کے کاندھوں پر نبی کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے اور ایک ایک بت کو گراتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی آیا تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ 360 مورتیوں کو گرا ڈالا، بتوں کو گرا دیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضرت علی کہنے لگے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ چیخ پڑے، اے اللہ کے نبی اب تو 5 وقت میں نماز میں زور سے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو مصیبت جو پریشانی تھی وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے مجھے پہلے پیٹا تھا، اب تو نہیں پیٹ سکتے کیونکہ اسلام ہمارے ہاتھ میں، مکہ ہمارے ہاتھ میں، اب تو اجازت دے دیجئے کہ 5 وقت کی نماز میں ہم زور سے تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس طریقے کو اسی طریقے سے رہنے دو۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے نبی یہ تو ہماری بزدلی کی علامت ہے کہ ہم آج بھی زور سے نہ پڑھیں جبکہ ہمارے ہاتھ میں ساری حکومت آ گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کو اسی طرح رہنے دو تاکہ اس کی علت اور اس کی وجہ آئندہ آنے والی نسل جب غور کرے گی، جب سوچے گی کہ ان دونوں نمازوں میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جب وہ سوچے گی تو یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ صحابہ نے ماریں کھائی ہیں، صحابہ نے اپنی پیٹھیں لال کروائی ہیں، صحابہ نے بے ہوش ہو جانے والی مار کا مزہ چکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، آہستہ ہی پڑھی لیکن پڑھی ہے۔ اس حال میں بھی وہ نماز ترک نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو اسی طریقے سے رہنے دو۔ تصور کیجئے یہ علت ہے، لیکن کیسے پڑھو؟ تو قیم الصلاۃ، نماز کا۔ اما عائشہ کہتی ہیں، امام احمد اپنی مسند میں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، آپ کے پیچھے کبھی کبھی مردوں کی 7 صفیں، کبھی 9 صفیں لگ جایا کرتی تھی، اس کے بعد میں ایک پردہ ہوتا تھا اور اس کے بعد میں عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، عورتوں کی بھی صفیں 5 یا 7 لگ جایا کرتی تھی، اور سب سے پیچھے والی صف میں عورتوں کے پاس میں ہوتی تھی، امام آگے ہوتا ہے، 7 صفیں مردوں کی ہیں، پھر بیچ میں پردہ ہے، پھر 7 صفیں عورتوں کی ہے، پھر سب سے پیچھے والی صف میں حضرت عائشہ۔ اب کتنا فاصلہ ہو گیا اللہ کے نبی کے درمیان اور آپ کی بیوی کے درمیان؟ 14 صفیں، بیچ میں پردہ ہے، ایک صف اس کو بھی مان لو، یعنی 15 صفوں کے پیچھے اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں، اما عائشہ کی روایت امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مصلی پہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو صحابہ کی آمین سے پہلے اللہ کے نبی آمین بولتے تھے، آمین۔ اللہ کے نبی جس مصلی پر آمین بولتے تھے، آپ کے آمین کی آواز میں عورتوں کی سب سے پچھلی سب سے سن لیتی تھی۔ نبی کے آمین کی آواز میں عورتوں کی سب سے پچھلی سب سے سن لیتی تھی۔ یہاں کہتے ہیں اتنی زور سے بولو کہ بغل والا سن لے بس۔ اب تو بغل والا بھی نہیں سنتا ہے، حنفیت میں بھی اتنا ہے کہ بغل والا سن لے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں سن، وہ بھی نہیں۔ تم اپنی مسجدوں میں چیخو یا نہیں، بولو یا نہیں، لیکن جس مسجد میں اللہ کے پیارے نبی نے نماز پڑھی ہے اور جس میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر، یا دوسری روایت کے مطابق 50,000 رکعت کے برابر، اور وہ خانہ کعبہ جس میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر، الحمدللہ قیامت کی صبح تک ان دونوں مسجدوں میں زور سے آمین بولی جاتی رہے گی۔ جہاں سے اسلام پھیلا ہے، جہاں سے اسلام جس کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ نے رکھی ہے، سفر کیجئے مقام رسالت کیا ہے۔ تم کس کی طرف ہمیں بلاتے ہو کہ ان کو مان لو؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے۔ مکے میں کون سی خرافاتیں نہیں ہوتی تھیں؟ جوا مکے میں کھیلا جاتا تھا، شراب مکے میں پی جاتی تھی،
لڑکے پیدا ہوتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جوئے کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ ضلالت و گمراہی کا حال یہ تھا کہ سگا باپ مر گیا، ماں خوبصورت ہے، سگا بیٹا اپنی ماں کے کاندھے پر چادر ڈال کر اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی۔ دیکھیے مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو عالمی پیمانے پر اول نمبر پہ آئی ہے۔ عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، اور شادیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر آتی تھی تو شوہر اس سے ہم بستری نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتا تھا، چاہے وہ اپنے دوست کے حوالے، اور جب پتہ چل جاتا تھا کہ اس سے حمل ٹھہر گیا تب اس کو اپنے پاس بلاتا تھا یا اسی کو دے دیتا تھا، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو بڑا نیک سمجھا جاتا تھا۔ یہ نکاح کے طریقے تھے۔ ایک ہی عورت کے پاس 10 مرد اس سے ملتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ عورت اس بچے کے بعد 10 لوگوں کو بلاتی تھی، اور وہ بچہ جس کے گود میں رکھ دیتی تھی اسی کا بچہ مانا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی۔ اس طریقے سے شادیوں کے طور طریقے تھے۔ ہم تو کراچی کے اندر غور کر کے دیکھ لو کہ اگر علماء کی تعداد جوڑی جائے تو 200, 250, 300 سے کم نہیں ہوگی پورے کراچی کے اندر۔ ہم سارے علماء مل کر ابھی جہیز کی لعنت اپنے معاشرے سے دور نہیں کر پائے۔ اکیلے محمد رسول اللہ نے شرک کو مٹایا ہو۔ عورتیں جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی ان کی اصلاح کی ہو، لڑکیاں زندہ دفن ہوتی تھی ان کی اصلاح کی ہو، لڑکے مار دیے جاتے تھے کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائیں گے ان کی اصلاح